اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس دنیا کے اندر جس گھر کے اندر اولاد نہیں، وہ گھر ایسے محسوس ہوتا ہے، سنا سنا لگتا ہے۔ اس گھر کے اندر رونق نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر خوشی نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کے گھر جن کے بچے نہیں، جن عورتوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اور جن میرے بھائیوں کے پاس بھی مختلف قسم کی ڈاکٹروں کے پاس ٹیسٹ کروا کر سپرم وغیرہ کے، لیکن کوئی امید نہیں لگ رہی، تو لوگ بڑے پریشان حال ہیں۔ تو ان کے لیے آج بڑا زبردست قسم کا طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، میں آپ کو یہ گرانٹڈ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لیا، تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے قدرت میں یا جس کے خزانے کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، قرآن مجید کے اندر کھلے لفظوں کے اندر میرا رب فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں یہ دونوں نعمتیں دے دیتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں میں کوئی نعمت نہیں دیتا، نہ میں اس کو بیٹے دیتا ہوں، نہ میں اس کو بیٹیاں دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کھلے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمیں اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے، ہمیں کامل ایمان ہونا چاہیے، ہمارا دل مانے کہ یہ فیصلہ جو اللہ نے کیا ہے یہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، چونکہ میری میڈیکل فیلڈ ہے،
میرا کلینک ہے، لوگ آتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں لوگوں نے گھروں کے گھر برباد کر دیے، کچھ لوگوں نے تو ڈاکٹروں کے پاس سارا پیسہ لگا دیا لیکن رپورٹ نل، اور کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا ہے لیکن پیروں کے پاس بھی گیا ہے تو رپورٹ نل ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جب انسان اس سٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس پیسے لگا لگا کر، ٹیسٹ کروا کر اور پیروں کے پاس جا کر نقلیں، میں تو زبان نہیں زیب دیتی، کچھ پیر اکثریت وہ تو ایسے گندے ذہنیت کے مالک ہیں، اللہ ان سے معافی دے، کہ وہ اتنی گھٹیا حرکات و سکنات والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، ایک تو ان سے پیسہ لیتے ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر ان کی تباہی پھیر چھڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری زبان نہیں کہ میں وہ لفظ بول سکوں لوگوں کے سامنے، اپنی ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کے سامنے۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ابھی جمعے کی نماز ادا کی ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ لوگ بڑی اس ظلم کے اندر، اس ظلم کی چکی کے اندر پیسے جا چکے ہیں۔ ان گندے پیروں سے بچنے کی کوشش کرو، اپنی ماؤں بیٹیوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ درندہ ہوتا ہے، ان درندوں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ تو خدا را ان لوگوں سے بچو، ان لوگوں نے آپ کا مال بھی کھا لیا ہے اور آپ کی عزت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ تو آپ صرف اور صرف اللہ کی جانب راغب ہوں اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں رکھیں۔ 5 وقت آپ باوضو رہیں اور اپنی زبان پر اللہ کا ایک نام ذاتی اور ایک نام صفاتی، وہ آپ نے ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، یا اللہ یا کریم ہو، یا اللہ یا کریم ہو، 1 نمبر۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے رات کو سوتے ہوئے، میں تفصیل نہیں بتا رہا لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، ایک تو آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے تیسرا کلمہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے پورے وجود پر پھیر دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہی یہ عمل کر لیں، پھر آخر میں الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھ کر ایک پانی کے اوپر دم کر کے اول و آخر 1 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اس پانی کو پی لینا ہے، آپ نے بھی پینا ہے اور اپنے ہسبینڈ کو بھی پلانا ہے، یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اب دنیا کے ڈاکٹروں کو چھوڑ دو اور ان حکیموں سے دور ہو جاؤ اور ان جہلی پیروں سے دور ہو جاؤ۔ بس جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے اتنا مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ 14 سال کے بعد اولاد اللہ پاک دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بڑھاپے میں اسماعیل ملا تھا۔ اولاد مانگنا اللہ سے یہ عبادت ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اس عمل کو کبھی نہ چھوڑنا، صرف ٹوٹلی 2 ماہ پراپر روٹین سے ہی عمل کرنا ہے۔ پہلے تو انشاءاللہ پہلے ماہ میں ہی خوشخبری مل جائے گی، اگر کوئی تھوڑی سی کمی پیشی ہوئی تو دوسرا ماہ انشاءاللہ خوشخبریوں والا ماہ ہوگا۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرنا تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔